بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اس دنیا کو پالنے والا صرف ایک اللہ کریم ہے جو سب کو ہی دینے والا ہے اور سارے اس سے مانگنے والے ہیں وہی اللہ کریم کی ذات سب کی جولیاں بھرتا ہے، روزانہ خوراک ملتی ہے۔ کوئی مائی کا لال کوئی دوسرا نہیں ہے جو دے سکتا ہو۔ ہم کیونکہ توحید پرست ہیں، موحد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اس لیے حال کے خیر بھی وہی ہے، حال کے شر بھی وہی ہے، برائی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور نیکی کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ وہ خود ہی فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، میں نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی پیدا کیا۔ آپ جو عمل کرتے ہیں نا سارے کے سارے، یہ رب نے پیدا کیے، عملوں کو بھی پیدا کیا۔ ایمان اس کا، کفر اس کا، ہادی بھی وہ ہے، مدل بھی وہ ہے۔ ہادی بھی وہی ہے، مدل بھی وہی ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہہ دینا عالم بھی وہی ہے اور جاہل بھی وہی ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا۔ تخلیق ساری اس کی ہے لیکن وہ عالم ہے اور پسند کرتا ہے کہ علم کی بنیاد پر کام کیا جائے، اس لیے قرآن بھی بھیج دیتا ہے اور قرآن پر چلنے والا نبی بھی بھیج دیتا ہے۔ اس لیے ہم ہیں توحید پرست، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، وحدہ لا شریک، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ ہے۔ جیسے میں آگے بھی بیان کرتا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رازق ہے، اگر اس کی صفت ختم کر دی جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ صفات کے ساتھ اللہ کریم ہے، ذات اور صفات کے ساتھ اللہ کریم ہے، اس لیے اس کی ذات اور صفات میں نبی اکرم بھی شامل نہیں ہے۔ البتہ وہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ باقی سارے حادث ہیں، بنائے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے باقی سارے ہیں حادث، وہ ہے ازلی اور ابدی۔ نبی اکرم کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، اس کو رحمت للعالمین فرمانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں بیٹے، توحید کے بغیر کام نہیں بنتا۔ توحید کا پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے نا کہ یار جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، لیکن تو نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کریم کی مرضی تیرے بارے میں ٹھیک ہو جائے۔ کوشش کس نے کرنی ہے؟ جیسے میں نے بیان بھی کیا تھا آگے بھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز لگائی، پہلے تو کہنے لگے کہ یا اللہ یہ سنے گا کون؟ کہا لگانا آواز تیرا ہے اور پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے جہاں بھی کوئی تھا، ماں کے پیٹ میں یا عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، پہنچا کس نے دی؟ اللہ کریم نے۔ اب آپ نے اس پر لبیک کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے کہا ہے۔ اب میں نے کیا کہا ہے؟ آواز لگائی انہوں نے، ثابت آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے لبیک کہا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں جی جس نے لگائی ہے، او بابا ثابت تو نے کرنا ہے، پیدا تجھے اس نے کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، ثابت تو نے کرنا ہے کہ بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بھی بتا رہا ہوں بیٹے، استاد وہ ہوتا ہے جو شاگرد کو آسانی سے تعلیم دے سکے اور سمجھ آئیے، آسانی سے تعلیم دے سکے، اسے سمجھ آ سکے۔ وہ استاد نہیں ہوتا جو سمجھا نہ سکے، استاد وہ ہوتا ہے جو آسانی سے سمجھا سکے۔ وہ استاد ہی کیا جو سمجھا نہ سکے، بیچارہ شاگرد سمجھ ہی نہ سکے، اس کو ساری زندگی فلسفی سمجھ نہ آئے، اسے یہ پتہ ہی نہیں لگے ٹینس کیا ہوتے ہیں، اسے یہ پتہ نہیں لگا ایڈورب کیا ہوتا ہے، ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے، اسے معلوم ہی نہ ہو توحید اور رسالت میں فرق کیا ہے۔
سب سے پہلے کون ہے اور سب سے اس کے بعد کون ہے اسے معلوم ہی نہ ہو. اس لیے استاد کا کام کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھا دے. اس لیے میں نے توحید کی بات کہہ دی. یہ بات ماننے میں ہضم نہیں ہوتی. ہم کیونکہ کیا کہتے ہیں مزاروں پر جانے والے لوگ ہیں, ہم ہیں دم درود طویل داغے. عورتوں نے اپنی عزتیں لٹا دی ہیں ان چکروں میں, دم درود طویل داغے کے چکروں میں عزتیں لٹا دی ہیں, لیکن ہمیں شرم نہیں آئی. ہمیں شرم نہیں آئی. ہم نے کہا تھا اور میں نے سمجھایا بھی تھا, یار تعویذ بچوں کے لیے ہوتا ہے, تعلیم جوانوں کے لیے ہوتی ہے, اور اللہ والوں کے لیے توکل ہوتا ہے. اللہ والوں کے لیے اس لیے وہ دم درود طویل داغوں کے چکروں میں نہیں پڑتے, وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ لبیک انہوں نے کہا ہوا ہے. اس لیے حج کرنے انہوں نے جانا ہے. ثابت آپ نے کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے. محرم جب آتا ہے, محرم جب آتا مہینہ, بڑے رولے پڑتے ہیں, رولے بڑے پڑتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نزدیک شروع سے ہی 12 مہینے, اللہ کے نزدیک شروع سے ہی 12 مہینے ہیں. اسی طریقے سے نظام چلتا رہا. جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے رکھا گیا. 25 دسمبر کرتے ہیں نا, 25 دسمبر, اور 7 دن بعد نام رکھا تو وہ جنوری شروع کر دیا. اس میں بڑے اختلاف ہیں, بڑے معاملات ہوں گے, لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے. ہمارا کام ہے کہ جو دینی معاملہ ہے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہی 12 مہینے رکھے. اب میں نے آپ کو علم کیا دیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ شروع سے ہی یہ 12 مہینے چل رہے ہیں. اور اس میں عبرانی نام میں ہو جائے, سریانی نام میں ہو جائے, عربی زبان میں ہو جائے, شروع سے لوگوں نے بدلے بھی ہیں, لوگوں نے بدلے بھی ہیں. عرب والے جنگوں سے نام رکھ لیتے تھے, عرب والے جنگوں سے نام رکھتے تھے. وہ جنگ جدو ہوئی سی نا وہ سال, پھر چینج ہوا تو عام الفیل, عام الحزن, ہاتھی والا سال, عام کہتے سال, ہاتھی والا سال, عام الحزن. حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچا ابو طالب کا کیا کہتے ہیں ان کا وصال ہوتا ہے, ان کی موت ہوتی ہے, تو اس وقت بھی عام الحزن, غم کا سال رکھ دیا. اور جب یہ کیا کہتے ہیں آگے بڑھتے چلے گئے تو حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا جب آخری خطبہ دینے لگے نا حجۃ الوداع کے موقع پر, تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا آج کون سا سال ہے, کون سا مہینہ ہے, کون سا دن ہے؟ آپ نے بتایا اللہ اور اس کا رسول جانے. اپنی کہانی نہیں سنائی, پتہ سارے نے اسی, انہوں نے پتہ ہی نبی بدل دے, نبی بدل دے. اس لیے کہا کہ کون سا سال, کون سا مہینہ, کون سا دن, پتہ سب کو 10 ذی الحج ہے, جمعے کا دن ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن اللہ اور اس کا رسول جانے. نبی کریم علیہ السلام و تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا, اس لیے فرمایا کیونکہ کافر جو تھے نا وہ گرمیوں اور سردیوں کے مہینے بدل دیتے تھے. حج 2 دفعہ کر دینا, یا گرمی بڑی پیاری ہے سردیاں کر لینے, ٹھیک ہے نا. وہ دن رمضان کے بدل لیتے تھے. اس وقت بھی بڑے رمضان چلتا تھا, حج چلتا تھا, طریقہ کار بدلا ہوا تھا, ٹھیک ہے, ننگا طواف ہوتا تھا, جو بھی ہوتا تھا, لیکن چلتا تھا. وہ دن, مہینے, سال بدل لیتے تھے. حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا نے سب کو پکڑ کر اب کہا کہ اب یہاں سے دن وہی سے شروع ہو رہا ہے. آج ذی الحج ہے, اب آئندہ سے ایسے ہی سال شروع ہوگا, یہ بدلے گا نہیں. اس وقت سے لے کر اب تک یہ سال اسی طرح سے بدلا کسی نے نہیں. پہلے بدل لیتے تھے, لیکن سرکار نے وہ تنابیں پکڑ کے نا ساری کس دی اور کہا اب کے دن سے یہیں سے شروع ہوگا. یہ 10 ذی الحج ہے, اب 11 ذی الحج, اب چاند کے ساتھ سفر کرتے کرتے اب 1444 میں ہم پہنچ گئے. 1444 ہے نا, ہاں 1444 میں ہم پہنچ گئے, ٹھیک ہے. اسی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور نے وہ کٹھا کر کے نا کہہ دیا. لیکن جب مہینوں کی باری آتی تھی تو اس وقت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر بنائے گئے نا, انہوں نے کہا سرکار, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے عرض کی سرکار آپ کا جب ہاتھ آتا ہے نا نیچے مور نہیں لگی ہوتی, سال نہیں لکھا ہوتا, دن نہیں لکھا ہوتا, تو اس مہینہ نہیں لکھا ہوتا, ہمیں پتہ نہیں لگتا یہ حکم پہلے کا کہ بعد کا ہے. اب بھی جب بھی آپ نے بات کرنی ہے نا کسی سے, اگر آپ نے موبائل ریکارڈ کرنا ہے, ریکارڈ کر لی, اس پر ہمیشہ بولیں آج تاریخ یہ ہے, مہینہ یہ ہے, سال یہ ہے, اور تم نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں.
اور جب واپس کرو گے تو دن اور تاریخ بتاؤ گے، سال بتاؤ گے، تاکہ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو کل سمجھ آ گئی کہ جب بھی آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں دینے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ آج یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے، یہ سال ہے، اور میں نے تم سے اتنے پیسے لیے ہیں، یہ ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ اب میں جب دوں گا تو اتنے دنوں بعد، اتنے مہینوں بعد دے دوں گا۔ آپ نے ریکارڈ میں رکھنا ہے دن سال، کیونکہ پتہ لگے کہ آپ کا آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سرکار معلوم نہیں پڑتا کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے۔ وہاں سے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال شروع کیا کہ اب سال جو ہجری کا ہوگا نا، ہم وہ ہجرت سے سرکار ہے نا، ہم ہجرت سے شروع کریں گے کہ سرکار نے کب ہجرت کی، اس سے ہمارا سال شروع ہوگا۔ پھر جو مہینوں کے معاملے میں اختلاف ہوا کہ ربیع الاول رکھیں، ربیع ثانی رکھیں، رمضان رکھیں، کہاں سے شروع کریں۔ جب اختلاف ہوا تو آپس میں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ شہر حرام ہے، حرمت والا ہے، پاک ہے، تقدس ہے، اس لیے ہم محرم الحرام سے شروع کریں گے، حرمت والے مہینے سے شروع کریں گے۔ اس لیے جو مہینہ رکھا گیا، ابتدا کی گئی، وہ کس سے کی گئی؟ وہ علم اضافہ ہو جائے گا نہیں کہ سال شروع کیا تو پھر ہجری سے شروع کیا، مہینہ شروع کیا تو محرم الحرام سے کیا، تو کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کہاں پہنچا ہوا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ کیوں شروع کیا؟ وہ اس لیے شروع کیا کہ حرم کا پاس تھا کہ یہ حرمت والا ہے۔ مدینہ پاک مسجد حرام نہیں کہتے، وہ ایک ایسی حرام رکھے نا، حرام کام ہو بھائی، ایک حرمت والی جگہ کو بھی حرام کہتے ہیں، مسجد حرام، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مسجد نبوی ہو یا مسجد حرام ہو، نماز اندر جا کے پڑھنی ہے، گنبد خضرا کے سائے تلے نہیں پڑھنی، اس لیے کہ مسجد اندر والی جگہ، باہر والی جگہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ باہر والے پڑھتے ہیں، ان کو نماز کا ثواب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، اس لیے کہ مسجد نبوی اندر ہے، باہر نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھیں؟ باہر ٹوائلٹ ہے بھائی، دیکھا نہیں آپ نے؟ باہر ٹوائلٹ ہے چاروں طرف، نیچے کیا ہے؟ پارکنگ ہے۔ مسجد اوپر سے لے کر نیچے تک مسجد ہوتی ہے، اس لیے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، باہر نہیں پڑھنی۔ ہاں جگہ ختم ہو جائے پھر باہر پڑھے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جس نے بھی جانا ہے کہاں پڑھنی ہے؟ اندر پڑھنی ہے، پاس پڑھنی ہے، سرکار کے پاس پڑھنی ہے۔ اس لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، باہر پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہے۔ ہم اکثر لوگ جو ہوتے ہیں نا، گنبد خضرا کے سائے تلے، ہمیں بھی بلاؤ مکی مدنی، ہم ان چکروں میں نا بس گنبد خضرا بس سدھر ہی ہے۔ بابا حضور کی بات کو سننا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، سننا ہے۔ جیسے میں نے آگے بتایا تھا نا، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لے، گل کر دینے عرشو پار دی۔ وہ بابا عرش کہاں پر ہے؟ معلوم ہے کہاں پر؟ وہ کر سکتے ہیں اتوں کی گل، وہ تو نبی نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا عرش کہاں ہے، تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے آگے کئی دفعہ سمجھایا ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، آپ کوئی اور نام دے کر دیکھیں، رب کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ درود تاج پڑھ لیں، درود لکی پڑھ لیں، درود ہزاروی پڑھ لیں، جو میرے نبی نے سکھایا اس کے برابر نہیں ہو سکتا، جو میرے نبی کے دہن سے نکلا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ تو جب یہ مہینہ بتا دیا کیوں رکھا گیا اور ہجری سال کب شروع ہوا، محرم الحرام سے ہمارا شروع ہوتا ہے۔ ہم سارے میسج شروع کر دیتے ہیں، سب نیا سال مبارک ہو۔ یہ جو سالوں کے جمعے کی دنوں کی مبارکباد دینا، یہ کس کی سنت ہے؟ ہم پر اثرات کس کے ہو جاتے ہیں؟ ہم کس کے اثرات میں یہ کام کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا برا کام، یہ میں نے نہیں کہا کہ برا کام، میں نے یہ پوچھا ہے یہ اثرات کس کے ہیں کہ ہم سب کو مبارکباد دینے شروع کرتے ہیں؟ جمعہ مبارک۔ میں ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے بیٹے، آپ جو میسج آگے کسی کو بھیجتے ہیں وہ پڑھتا ہی نہیں، ڈیلیٹ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا میسج دینا فضول ہے، آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا، تو آپ بھیج کیوں رہے ہیں؟ ایک تعلق رکھنے کے لیے کہ چلو تعلق رکھے گا، اس لیے بھیج رہے ہیں۔
میسج بھیجیں، اپنے دوستوں کا سارا گروپ بنا لیں، اس میں جو میسج بھیجیں علمی بھیجیں، اور وہ بھیجیں جو ان کے علم میں نہ ہو، یا ریوائز کرنے کے لیے بھیجیں کہ بھئی یہ ہے. جو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں کسی کا وقت ضائع نہ کریں. اگر کسی کو ملنا بھی ہو تو ایجنڈا بتائیں ملنے کا مقصد کیا ہے، فضول نہ ملیں. ایجنڈا بتائیں ملنے کا مقصد کیا ہے. بھئی میں اس ایجنڈے پر آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس مسئلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور اسی مسئلے میں ملے. بات ادب. بزرگوں نے ہمیں سمجھایا تھا کہ جب بھی آپ نے کسی کو فون کرنا ہے کام کے لیے تو سب سے پہلے کہنا السلام علیکم، میں نے آپ کو جو فون کیا ہے ایک کام کے لیے کیا ہے، ویسے نہیں کیا، اور مجھے یہ مشکل ہے، آپ میری مشکل کا حل نکال سکتے ہیں. میری بات سمجھ میں آئی نا؟ ایسا نہیں ہو ایک بندہ میرے پاس آیا نا تو میں نے اس سے پوچھا بیٹے ہار سے آئے ہو؟ کہ ویسے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. میں ہوں گلاں کرتا رہا 10 گھنٹے کہ میرے نال ملاقات کرنا آیا، میں انہوں سمجھاتا رہا، تبلیغ کرتا رہا. ہوں وہ جڑا دماغ سی نا وہ دستا پیا سی کہ کانشیس نہیں ہے. جس طرح میں نے سوال پوچھا کانشیس نہیں سی. آدھے گھنٹے بعد کہنا 500 روپیہ ہوئے گا. اب مجھے بتائیں میرا آدھا گھنٹہ اس نے ضائع کیا کہ نہیں کیا؟ یار جو کام کہنا تھا پہلے کیا ہے؟ تو نے پیسے مانگنے 500 روپے مانگ لے. میں نے تو پوچھا ہے تم سے بیٹے کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اب تم مقصد بتاؤ. تم مقصد نہیں بتا رہے، کر کیا رہے ہو؟ ٹائم ضائع. بیٹے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ایک چیز ہے. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ میں کام کریں گے تو آپ بہت بہتر رہیں گے. ہمارا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کرنا بھی بڑا کام ہے، اور آپ کو وقت دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے. جب بھی چاہے اللہ وقت لے لے گا آپ سے. اس لیے وقت کو اچھا استعمال کرنا چاہیے. اور یہ میں نے جو آپ کو بتایا اس سے آپ کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی. تو جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو رولا بڑھ جاتا ہے. ایک تو سال کی مبارکباد دینی پڑتی ہے، اور آگے میں نے بتایا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دن ہم مناتے ہیں کون سی تاریخ کو؟ یکم محرم الحرام کو. یہ دن منانے کی بھی ہمیں نا عادت ڈالی گئی. دن منانے کی ہمیں عادت ڈالی گئی. پہلے نہیں تھے، ہم دن منانے والوں میں سے نہیں تھے. یہ بھی ہمیں عادت ڈالی گئی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام کا دن منانا ہے. ہم نے دن منانا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دور ہے پروپوگنڈے کا. دور کیا ہے؟ جو چیز آپ نے بیچنی ہے نا پروپوگنڈا کرے. اور آپ کو چیز بیچنی چاہیے. میرا دوست زاہد فیاض تو وہ دبئی میں تھا، تو اس نے کہا یار یہ چیز بیچنی ہے، پروڈکٹ بیچنی ہے. کہنا سر بیچ دوں گا. کہنا کیسے بیچو گے؟ میں نے تو ابھی تمہیں سمجھایا نہیں اس کے افیکٹس اور سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. جب تک تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے بیچو گے؟ تمہیں معلوم ہے یہ پروڈکٹ میں کیا کیا غلط ہے، کیا کیا صحیح ہے، کس طرح بیچو گے؟ جا ایک دفعہ بندہ تم سے چیز لے لے گا، جب استعمال کرے گا اسے سمجھ نہیں آئے گی تو وہ تم سے چیز نہیں لے گا. پروڈکٹ بیچنی ہے تو لانگ ٹرم بیچو، جو بکے بھی نہ تو وہ آگے نہیں چلے گی. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس نے سمجھنا شروع کیا کہ میں نے بیچنی کیسے. کہتے اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اگر میں نے دین کو آگے بیچنا ہے، بیچنا مطلب ہے پہنچانا ہے، اگر میں نے دین کو پہنچانا ہے مجھے سارا پتہ ہونا چاہیے. میں کلمے کے مطابق ہوں لا الہ الا اللہ، تو میں ثابت کروں گا میں مسلمان کیوں اور مجھے فائدہ کیا ہے، اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے، دین پر چلنے کا فائدہ کیا ہے. وہ میں پروڈکٹ بیچ سکتا ہوں. آپ کوئی بھی پروڈکٹ بیچیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سے پیچھے کیا ہے. جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ خود اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ پہنچا نہیں سکیں گے، ڈرے ڈرے رہیں گے. جو بے نمازی ہے وہ کسی کو نماز کا کہہ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے جس میں جو کمی ہوگی نا وہ اس میں ذرا ڈرا ڈرا رہے کہ میں یہ نہیں کہنا باقی کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پروڈکٹ آپ نے بیچنی ہے. یہ دور ہے کیا؟ پروپوگنڈے کا دور ہے. پروپوگنڈے کا دور ہے، کیا کہتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. آپ میری تقریر لیں گے، میں ہی بڑا بیٹھا ہوں اور جو میں بیان کر رہا ہوں میرا ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے بالکل بیان کر رہا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں لیکن میں نہیں ہوں، ساری آواز میری ہوگی. اسے کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جو میں بول رہا ہوں وہ میرا نہیں ہے، میں بول ہی نہیں رہا لیکن میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے نا. جن کو معلوم ہوگا کہ یہ گوگل پر ہو کیا رہا ہے، معاملہ چل کیا رہے ہیں، عمران خان صاحب اندر نے اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کر کے بیٹھے نے کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے، نکلنا ہے آپ نے آج. وہ اندر ہے، انہوں نے نہیں کچھ کیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ بیان کر رہا ہے کہ جناب آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے. اس طرح ہم جو ہے نا مختلف طبقات کے لوگوں کے جو ہے نا کلپ جو جاری کرتے ہیں وہ ان کے نہیں ہوتے، لیکن ہم سن رہے ہوتے ہیں. پروپوگنڈے کا دور ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں اچھا یار نے کیا نہیں.
ٹھیک ہے. مثلا ایک بندے نے مجھے میسج بھیجا, الیاس قادری صاحب ہیں جو, ان کے متعلق جب میسج بھیجا, وہ کہتے ہیں ہاں آنکھ سے پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, بس اینی گل ہے, اگلی گل نہیں کی تھی. اب جب بندہ کہے گا یار ٹوٹتا ہی نہیں وضو, تو انہوں نے کہا کیسے ہے؟ بابا اس کی اگلی بات تو آئی نہیں ہے, اس نے تو اتنی بھیجی ہے. انہوں نے اگر کہا ہوگا تو کہا ہوگا ہاں وہ تکلیف سے جو آنسو بہتے ہیں درد کے ساتھ, وہ اندر پھوڑے کی وجہ سے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہوگا, لیکن بات ایک ہی اندر سے آئی ہے. اب جس کو علم ہی نہیں ہے وہ کرے گا کیا؟ دور ہے پروپوگنڈے کا, اور پروپوگنڈا آپ نے کرنا ہے. اگر کر سکے تو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے پروپوگنڈا آپ کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے. جیسے جب بھی 10 محرم الحرام آتی ہے, ہم سارے کے سارے امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین کروڑا ڈال دیں. میں نہیں کہتا نہ ڈالو, لیکن 10 محرم کا تعلق امام حسین کے ساتھ احادیث والا نہیں ہے. احادیث والا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام جب مدینہ پاک میں گئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی, ہم اس لیے رکھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اپنے بھائی کے, اس لیے ہم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں گے. اور آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. یہ روزہ فرض قرار دے دیا گیا جب تک رمضان کے روزے نہیں آئے. جب وہ فرض ہو گئے تو اس کی افضلیت اب بھی ویسے ہے کہ آپ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ افضلیت اب بھی باقی ہے, لیکن فرضیت ساخت ہو گئی, اب یہ نفلی طور پر ہے. اب میں نے بتا دیا نا, 10 محرم الحرام کو حضور نے روزہ رکھا تھا, وہ امام حسین کی وجہ سے نہیں تھا. اب میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے یہ کتنے لوگوں کو پتا ہوگی؟ سارے تو امام حسین کرتے رہتے ہیں, وہ سبیلہ لا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور بابا سبیلے لگا کر تم تو روزے توڑوا رہے ہو, روزے رکھواؤ, تم تو روزے توڑوا رہے ہو, تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے, تم سبیلے لگا کر بیٹھ گئے ہو. سبیلے تو لگانی نہیں ہے, 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے. اور جب کہا گیا کہ سرکار وہ بھی تو 10 کا روزہ رکھتے ہیں, یہودی بھی, آپ بھی 10 کا رکھتے ہیں, اور میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ایک دن زیادہ کروں گا, 9 محرم کو بھی رکھوں گا. اس لیے ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں. کوئی 10 اور 11 کا بھی رکھ لیتے ہیں کہ ایک بڑھانا ہے, تو اس لیے ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھتے ہیں. یہ کس کی سنت ہوئی؟ امام حسین کا دن منانا یہ سنت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی انہوں نے ذکر نہ کرو, وہ جنت کے سردار ہیں بھئی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں سرکار زبان نہیں ڈالتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سرکار وہ آتے تھے جب مسجد میں کیسے کر کے گرنے لگتے تو آپ اٹھ کر چلے جاتے ان کو پکڑ لیتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ معاملات نہیں ہیں. جب انہوں نے چاندی کے کڑے پہنے, کنگن پہنے ہوئے تھے, حضور تشریف لائے تو اپنی بیٹی کے گھر میں نہیں گئے, تو بیٹی گھر میں آئی, کیونکہ ساتھ والا گھر تھا نا وہ, جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جو سرکار کا روزہ ہے وہ بی بی فاطمہ کا, اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا. تو اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ گھر ساتھ تھا. تو گلا سمجھا بھی کرو نا, وہ سمجھ نہیں آتی. گھر کہاں تھا؟ ساتھ ہی تھا, اس لیے پہلے ملتے تھے. جیسے جب گزرے تو کنگن پہنے ہوئے تھے, آپ بیٹی کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تو بیٹی نے سمجھ لیا آج کوئی مسئلہ ہوا ہے, میرا باپ داخل نہیں ہوا. گئی کہ ابو کوئی غلطی ہو گئی. کہا کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں نا بیٹے, وہ یہ چاندی سونے کا کنگن نہیں پہنا کر, ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. خوبصورتی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. حضور کی عورتیں بیویاں میک اپ نہیں کرتی تھی, ان کے لیے خوبصورتی جائز نہیں تھی. اپنے خاوند کے لیے سنورنا جائز ہے, لیکن وہ خوبصورت بننے کا طریقے نہیں ڈھونڈتی تھی. ان کے لیے سارے فیشن منع تھے. ان کی زندگی روکھی سوکھی تھی. ہماری زندگی روکھی سوکھی نہیں ہے, ہماری زندگی میں کچھ اور ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا ہم نے اسے لوگوں کے لیے یہ نہیں کنگن پہنے. تو اس لیے جب اتارے گئے تو حضرت امام حسن اور امام حسین رونے لگ پڑے. باپ نانا محبت کرنے والا ہے, لیکن وہ اس رونے کو نہیں دیکھتا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم کون ہیں. جس کو اپنی پہچان ہو جائے ہم کون ہیں, وہ اس کردار کو نبھائے گا کہ ہم کون ہیں.
جب تک اپنے کردار کو نہیں نبھائیں گے آپ نے کردار کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر آپ کردار کو نبھائیں گے، آپ کی ساری جان آپ کے کردار میں ہے، آپ جھوٹے ہیں تو آپ کا کردار جھوٹا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، آپ کے کردار میں ساری جان۔ میں اس کردار کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، اگر میرا کردار نہ ہو تو آپ اتنا بارش میں نہ آئیں، کہتے بارش جائے اور کتنے نماز پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو محبت ہے کہ یہ بندہ سچا ہے تو آپ اس لیے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو 10 محرم کا دن ہے اس کی افضلیت کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ حضور نے روزہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے رکھا۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے 10 کا اور 9 کا، اگر کوئی نہیں رکھتا تو گنہگار قطعاً نہیں ہے، لیکن اگر رکھے گا تو حضور کا محبتی کہلائے گا کہ حضور کی بات کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ ہر کوئی اپنے کام کو دیکھ کر روزہ رکھ لے، کوئی سمجھتا ہے یار گھر کی روٹی کمانی ہے نہیں رکھ سکتا تو ٹھیک ہے، نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر رکھے گا تو ثواب پائے گا۔ یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے۔ میں کئی دفعہ نہیں رکھا کرتا تھا، میں نفل نہیں پڑھتا تھا، پھر میں رکھنا شروع ہو گیا۔ پہلے میں بتایا کرتا تھا کوئی کول چلم تیدہ دزمہ میلاد وغیرہ کوئی نہیں، پھر جب میں نے بتایا سب کو سمجھا دیا میلاد ہوتا کیا ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ کیا ہے، نبی کا ذکر کرنا ہے اور ان کو ہدیہ تحفہ تن نذرانہ تن بھیجنا ہے۔ تو اس لیے کہیں پہ بھی محفل ہوتی ہے میں کر لیتا ہوں، لیکن جن کو معلوم نہیں ہوتا پھر بار بار سمجھاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم ان سے بھی ذرا محاورہ ہو گئے نا، کول چلم تیجے دسے، پتہ نہیں آپ کیوں کرتے ہیں، معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرتے، میں نے آگے بھی سمجھایا ہے، فراڈ کرتے ہیں، ماں باپ کے نام پر فراڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ روٹی آپ کھا جاتے ہیں، کھانا خراب۔ اور اس کا کہا گیا تھا کہ روٹی جو ہے یہ کون کھائے گا؟ مسکین۔ آپ مسکین ہیں، زکوٰۃ لگتی ہے آپ کو تو کھا لیں، نہیں لگتی تو نہ کھائیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ لیکن اگر ہم نہ کھائیں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ویسے عجیب سی بات ہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ نماز فرض ہے، اس پر کوئی لڑائی نہیں، کوئی برا نہیں مناتا۔ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، آپ نہ پڑھیں، کسی کا جنازہ اپنے کا نہ پڑھے فرض کفایہ ہے، کیا ہوگا؟ مرن جون بند۔ اب فرض کفایہ فرض ہے اور فرض نماز کا مسئلہ ہی کوئی نہیں بھاجی، تھی روزے رکھو نہ رکھو، تھی زانی ہو شرابی ہو، کوئی پرابلم، میرے ماں پیو دے مرد تو آیا کیوں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی نا؟ ولیمہ کرنا سنت ہے، برات کی بات ہی نہیں کرتے، ولیمے پہ آ جاتے۔ ولیمہ کرنا سنت ہے، اگر کسی کے رشتہ دار کے آپ گھر نہ جائیں اس کی شادی پر تو کیا ہوگا؟ لڑائی، سنت لڑائی۔ کبھی ہم نے اپنا درجہ اس طرف سے رکھا ہوتا کہ یار کوئی لڑائی نہیں ہے، نماز پڑھنے پر لڑائی ہے، بیٹے نماز پڑھو، تو ہمارا درجہ اس طرح کا ہوتا۔ میری دشمنی تم سے اس لیے ہے کہ تم نبی کے دشمن، میری دشمنی تم سے اس لیے ہے کہ تم اللہ کے دشمن، اللہ کی بندگی نہیں کرتے اس لیے میں تمہارا دشمن۔ تو لڑائی اس بات پر ہوتی، ہماری لڑائی کس بات پر ہو رہی ہے؟ تو میری ماں سے مرن تے نہیں نہ آیا۔ میں نے اکثر بندوں کو دیکھا کہ جیسے ہی جنازہ ختم ہوتا ہے نا، جن کا مرا ہوتا ہے اینج کر کے دیکھتے ہیں کیڑا کیڑا آیا کیڑا کیڑا نہیں آیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اینج کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں لڑا، میں کہ کوئی آیا ہے نہیں آیا ہے وہ دفن ہو گیا، وہ جانے ہوتا کام جانے، تیرے آنا کی مسئلہ ہونا، تو بخشا دینا سی، اگر تو بخشوا سکتا تھا تو مجھے رولا ہوتا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک بزرگ تھے، میں ان سے محبت کرتا تھا، میں نے ان کو نہ اپنی شادی کا کارڈ دیا، بلکہ سدا دیتا کہ جناب میری شادی ہے، اس ڈیٹ کو شادی، اچھا پتر لکھ لیتا، شادی کا بھی لکھ لیا، میں ڈے بائی ڈے بتاتا رہا میری شادی ہے، بتاتا رہا، ذہن نشین ان کے رہا۔ جس دن شادی تھی رات کو میں نے ان سے کہا، میں کہ جی آپ نے میرے وہ آنا تھا، تو کہتے وہ پتر میں نہیں آنا، میں ذرا برات سے جانا بند کرتا۔ میں کہ نہ جائیں، آپ صرف وہ نکاح پڑھانا نا، میں آپ گاڑی بھیج دیتا ہوں، آپ آ جائیں۔ اچھا سوچتے ہیں، صبح کے ٹائم شادی ہے، 12 بجے جانا نکلنا ہے، تو میں وہاں پر پہنچا، وہ باہر نکل رہے تھے، میں کہا وہ آپ نے آنا تھا، کہتے میں نہیں آنا۔ میرا دل ہی ٹوٹ گیا، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ان سے میں نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا، اب مکر گئے، میری شکل دیکھ کے یعنی پتہ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں کہ نہیں، ناراض میں تب ہوں گا جب کوئی شریعت کا کام ہوگا غلط، ویسے نہیں ناراض ہوا، دنیا کے کاموں میں دل ٹوٹا ہوا میرا، یہ نہیں کہ دل نہیں ٹوٹا ہوا، دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں نے جواب یہ دیا کہ میں شریعت کے کام پر ناراض ہوں گا، ان کاموں سے ناراض نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ تکلیف اپنی جگہ پر رہی، شریعت اپنی جگہ پر رہی، اس میں ناراضگی نہیں ہوئی کبھی بھی۔
ان بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے لڑنا کوئی نہیں ہے، میں کسی کو سدا دوں نہ دوں، آپ نے لڑنا نہیں ہے، آپ مجھے بلائیں میں نہ آؤں، آپ نے لڑنا نہیں ہے۔ مجھے بڑی اچھی بات لگی، وہ ہمارے دوست طاہر گارمنٹس والے ذہن والے، ان کا ابو فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آنا ہے، نہیں آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جمعے کا دن تھا میرے خیال سے، شاید میں جب گیا تھا جمعہ پڑھا کے، تو انہوں نے کہا آپ نے آنا ہے، اگر نہ آ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں صحیح۔ مجھے بڑی اس جملے کی خوشی ہوئی۔ جب میں وہاں پر پہنچا تو میں نے کہا جس سے مرضی جنازہ پڑھا لیں، مجھے کوئی مسئلہ، میں نے صرف پڑھنا ہے، کیونکہ میں نا اس بات سے نکل گیا ہوں، آپ مجھے بلائیں صحیح آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، ایک مثال ہے، میں وہاں پر جاؤں تو کوئی اور پڑھانے لگے، میں کبھی نہیں کہوں گا نہ پڑھائے، میں کہ میں پیچھے، اگر میں بخشوان والا ہوں گا تو پیچھے کھڑو کے بخشوا لاں گا۔ انہیں لڑائی کا نہیں کرنی ہے کہ جنازے تو لڑائی کر دے پہ، جنازوں پر بھی سیاست چلتی ہے، کنہیں پڑھانا ہے کنہیں نہیں تو کنہیں نہیں، یہ بھی سیاست چلتی ہے، میں اس پر بھی نہیں آتا۔ اس لیے میں نے کیا کہا، مجھے بلائیں نہ آؤں تو برا نہیں منانا، آ گیا کسی اور نے پڑھا دیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں صحیح آپ نے ہی پڑھانا، کہ محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی پڑھانا ہے۔ تو 10 محرم الحرام رولا کیا ہے؟ یزید کا، امام حسین کا، حضور باہر نکل گئے، 10 محرم الحرام کا روزہ باہر نکل گیا، ہم نے سبیلیں لگا لی، ہم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے، تو رولے نے ہمارا دین غائب کر دیا، اصل غائب کر دی کہ اصل کیا تھا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کا دین غائب کر دیا گیا۔ وہ 10 محرم الحرام کی شناخت پہچان تھی، حضور کا قول، حضور کا فعل، لیکن ہم وہاں سے نکل گئے اور آگے امام حسین یزید، امام حسین یزید، امام حسین یزید۔ بیٹے ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ امام حسین شہید ہیں، شہادت ہوئی، اور آپ جنت کے سردار ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ جنت کے سردار ہیں، لیکن اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عمل ہے نا یہ زیادہ ہے۔ امام حسین کی محبت، ایک یزیدی فرقہ ہے، ایک حسینی فرقہ ہے۔ 2 لفظ میں نے بولے ہیں، آپ نا یہ سنے کریں گے، جن کو بھی میرے سے والا پڑے گا نا، میرے تعلیم سے آگے چلے گا تو اس کو یہ 2 لفظ سننے پڑیں گے۔ ایک کیا ہے؟ یزیدی فرقہ ہے، ایک کیا ہے؟ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ یہ بتا دیں یزید والے حضور کی کون سی احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور حسینی والے حضور کی کون سی احادیث پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں گل سمجھے؟ 2 فرقے ہو گئے نا پتر، ایک یزیدی اور حسینی۔ یزید جن کو کہا جا رہا ہے یہ یزیدی ہیں، وہ حضور کی کون سی احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور جو اس کو کہا جا رہا ہے ہم حسینی ہیں، وہ حضور کی کون سی احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ پہچان واضح ہو جائے گی کون یزیدی اور کون حسینی۔ نہیں گل سمجھ آ رہی؟ بیٹے جو کہہ رہے ہیں نا ہم 5 تن کے ہیں، میں تو 5 تن کا غلام ہوں۔ کیڑا غلام؟ وہ ہے جو ان کی تعلیم پر ہو، جو تعلیم پر نہیں وہ غلام ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے کہیں، ایک بندہ ایک ڈی ایس پی مجھے ملا، داڑھی چٹ، اور مجھے کہا مجھے روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے، جب چاہے کر لیتا ہوں۔ میں کہا کردہ بھی ہوئے گا میرے نزدیک تم براندے درگاہ ہیں۔ بڑا غصہ کیا اس نے، کہتے یہ کیا مطلب؟ اور میں کہا جس کا ظاہر با شرع نہ ہو وہ باطن با خدا نہیں ہوتا، تیری شکل نہیں سرکار سے ملتی تو کہتا مجھے زیارت ہوتی ہے، وہ زیارت بھی تیرے لیے گمراہی ہے، تو بدل نہیں سکتا۔ اب اس پر بندہ غصہ کرتا ہے، غصہ کس بات کا بھی؟ اس میں غصے والی بات ہے؟ دیکھیں آپ بیٹے حضور کو خواب میں دیکھیں، حضور نے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی، اور تو دیکھ کر بھی نہ رکھے تو کون ہے تو؟ جیسے وہ اکثر چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھنے والے نا کہتے ہیں عالم رویا میں ہم سرکار سے ملتے ہیں، اور یار سرکار کی داڑھی تیرے جیسی تھی، جتنی تھی اتنی تو رکھ۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اتنی تو رکھ۔ اس لیے جو یزیدی فرقہ ہے یا حسینی فرقہ ہے، پروپوگنڈا یزیدی اور حسینی کا ہو رہا ہے، اب اس میں بھولی گئے تعلیم کون سی ہونی چاہیے؟ آپ نے کس تعلیم پر ہونا ہے؟ جو یزیدی ہیں وہ تو حضور کی تعلیم پر ہے، وہ یزیدی کیسے ہوئے؟ ہمارے نزدیک یزید کو آپ کافر کہیں، آپ لعنتی کہیں، ہمارے نزدیک آپ یزید کو فاسق کہیں، فاجر کہیں، لعنتی کہیں، کافر کہیں، جو مرضی کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اپنے منہ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ اصول ہمارا کیا ہے؟ ہم اپنے منہ سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یزید کو آپ فاسق کہیں، فاجر کہیں، کافر کہیں، لعنتی کہیں،
اصول یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، آپ جو مرضی کہیں۔ آپ پوچھیں گے اصول کیوں ہیں؟ پوچھیں گے نا اصول کیوں ہیں؟ بڑے اصول اس لیے ہے کہ ہمارا یہ ایک جواز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جو توبہ کرے اسے بخش دے۔ امام حسین کے قاتلوں کو بھی رب بخش سکتا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے شہید کیا کون تھا؟ کیا نام تھا اس کا؟ بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا؟ صحابی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی توبہ کر لے تو بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے اگر یزید نے توبہ کر لی ہوئی تو اللہ بخش سکتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے لعنتی ہے، کافر ہے یزید، بالکل کہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس لیے اپنے منہ سے نہیں نکالیں گے کہ کل پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم خدا تو ہیں نہیں، ہم خدا ہیں نہیں، ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ نے اسے بخشا ہے کہ نہیں بخشا؟ اس لیے ہمارے بڑے یہ کہا کرتے تھے، یہ ضرور کہیں کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، شہید کرنے کی پلاننگ کی، سب پر لعنت۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے کی، نام لیے بغیر، کیونکہ معلوم نہیں ہے، نام لیے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں، نام لے کر نہیں کہنا۔ تو باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک 100 بچوں کا ریپ کیا تھا ایک نے، آپ کو یاد ہوگا، کبال نام کا، تو کیا وہ بخشا جا سکتا ہے کہ نہیں بخشا جا سکتا؟ وہ 100 بندے قتل کرنے کے بعد، 100 بندے قتل کرنے کے بعد وہ ایک اچھی محفل میں پہنچا اور ناپ لیتا گیا کہ بھئی کتنا فاصلہ ہے، اللہ نے بخش دیا تھا 100 قاتلوں کو۔ بیٹے یہ یاد رکھیے گا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں بخشا جا سکتا۔ اللہ چاہے جس کو چاہے بخش سکتا ہے، وہ اللہ کریم ہے، وہ اللہ کریم ہے، جو توبہ کرے۔ ایک مثال دیتا ہوں، یونس علیہ السلام و تحیت و ثنا نے، آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ عذاب آنے لگا، کہا کہ عذاب آنے لگا، ساری نشانیاں پوری ہو گئی، وہ نکل گئے۔ جب نکل گئے تو اس کے بعد انہوں سارے نے پلاننگ کی ہے، نبی سچا سی، عذاب تو آ جائے گا۔ ان سب نے کیا کیا کہ بچے علیحدہ کرتے تھے، جانور علیحدہ کرتے، بڑھیاں علیحدہ کر دیتی ہیں، سارے علیحدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہنا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور رولا پایا، اور رولا پایا، اور رولا پایا کہ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے ہم نے عذاب کو کبھی نہیں ٹالا، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم سے ٹال دیا۔ کیسی بات ہے؟ عذاب ٹل جاتے ہیں، رولا ڈال دیو۔ عذاب ٹل جاتے ہیں، رولا ڈال دیں۔ آپ کو رولا ڈالنا پڑے گا۔ میں آگے بتا رہا ہوں کہ جنی دیر تک تھی بولو گے نہیں نا، تبلیغ نہیں کرو گے، تھوڑا دین کھاتا جائے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا اصل کون ہے، یزیدی کون ہے، حسینی کون ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ آپ تو رولا ڈال ہی نہیں رہے، آپ تو اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھا رہے، اور سمجھانا اس قدر آسان طریقے سے ہے کہ سمجھ آ جائے۔ ابھی میں سمجھا رہا ہوں نا، کہ نہ سمجھ آئے تو میں نے پوچھے، کیونکہ ہر طرح کا لیول کا بندہ بیٹھا ہوں نا، تو جس کو نہ سمجھ آئے مجھ سے، میں نے ابھی قرآن و حدیث نہیں سنایا، خواہشہ پڑھ پڑھ کے نہیں سنایا، میں نے صرف موٹے موٹے طریقے سے آپ کو سمجھایا کہ محرم کا مہینہ کیوں رکھا، کیوں گیا نام اس کا، یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ حرمت والے شہر کی وجہ سے محرم الحرام کا چنا گیا، نام چنا گیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ بھئی 10 محرم کی جو بات ہے وہ یزید یا امام حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ آپ سبیلے لگا کر بیٹھے ہیں، روزہ رکھنا تھا، میں نے 10 محرم نے بھی کر دیا، بھی کر دیا، بھی کر دیا، بھی کر دیا، جیسے 9-10 محرم کو یہ مٹی ڈالیں گے، آپ یا مٹی ڈالیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا، آپ کی قبر انور ایک گٹ ہے، کتنی ہے؟ ایک گٹ سے اوپر جو رکھے گا بدعت ہے، خلاف سنت ہے، یہ یاد رکھے۔ یہ میرا نہیں، بریلوی امام بریلوی نے فرمایا، ایک گیٹ ایک بالش ہونی چاہیے۔ اور بریلوی والے ہو وہ کدی فتاوی رضویہ پڑھے آجے، امام تمہارا کہہ رہا ہے کہ ایک گٹ ہونی چاہیے، وہ کہتے نا تھی پانی پاندے نا ترونک دیو قبر دے جا کے، یہ بھی جائز نہیں ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ اب پھڑ لو جی 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، میں اتنے پاس ہنج پا کے تینج لگتا ہے نوی نکور دلہن بیٹھی ہے قبر دے اتنے، جی میں اور بابا وہ پانی پانا بھی ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو قبر ہے نا، قبر جب بنائی جاتی کھودی جاندی، کھودی جان تو بعد وہ مٹی پاندے تو
ਉਹਦਾ ਬਿਖਰੀ ਬਿਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਪ ਥੁੱਪ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰੋਕ ਦੇ ਤਾਂ کہ जम जाए। कहते ये मसनून है, ये मसनून है कि उस वक्त कब्र को सीधा हाँ अगर बाद चो भी मट्टी उड़ जाए तो इकट्ठी करके ऊनी बना दियो, ये क्या होगा जायज़। मसनून है कि त्रोका ला के उन्हें सेट करना, ये है मसनून। बाद में क्या है जायज़। अब ये जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ये किसकी सुन्नत पर कर रहे हैं? और मैंने कहा यार वो गम मनाते हैं, तुम भी इधर आ जाते हो, वो गम मनाते हैं तुम भी इधर आके गम मनाते हो। हम तो शहीदों की मदद करते हैं और उनकी तारीफ बयान करते हैं, गम नहीं मनाते, क्योंकि हमारे नज़दीक गम 3 दिन का है और औरत का हावंद मर जाए तो 4 माह 10 दिन का है। गम 3 दिन से ज़्यादा करना हराम है, चाहे आपकी माँ मर जाए बाप मर जाए, 3 दिन से ज़्यादा गम करना हराम है। इसलिए हम 3 दिन से ज़्यादा गम नहीं कर सकते। 3 दिन का गम, यार बड़ी तकलीफ, मेरी नवासी फोत हो गई, सारा बच्ची थी, फोत हो गई पैदा होते साल, मैंने 3 दिन तक रोला डाला, तो यार कितना प्यार सी यार, वो पैदा हुई एंज हुई एंज, 3 दिन बाद मैं भूल ही गया। जो 3 दिन तक आप कर सकते हैं रोला डाले, यार मैंने बहुत तकलीफ हुई, ठीक है, लेकिन उसके बाद खत्म, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने शरीयत के मुताबिक घूमना है, अपने मुताबिक नहीं घूमना। तो कब्रों पर मट्टी डालना ये जायज़ ही नहीं है, लेकिन जो डाल रहे हैं वो कौन है, क्या काम कर रहे हैं, समझाओ, समझेंगे नहीं, आपका दीन खा लिया अगलों ने। आपने अपनी कब्रें हिफाजत करें, हिफाजत मैंने कब कहा नहीं करना, करें हिफाजत अपनी कब्रों की, उतनी रख के करें। हर महीने अगर आप समझते हैं कि यार इधर उधर बन लगी जाके देखें, मैंने कब मना किया है, लेकिन इतना बड़ा बनाकर करना क्या है, तो क्या समझ आई कि नहीं आई? बेटे जो जायज़ नहीं है, जो भी करे मैं भी करूंगा जायज़ नहीं है, मेरे करने से जायज़ तो नहीं हो जाएगा, शरीयत वहीं पर रहेगी। आपने शरीयत के मुताबिक रहना, मेरे ऊपर नहीं रहना। इसलिए कोई कहे ना वो ज़ात और शख्सियात, मैं कहा ज़ात और शख्सियात नहीं, तलीम बता मुझे, असल है कुरान और सुन्नत, शख्सियात नहीं। बाबा बड़ा करने वाला है, कुरान और सुन्नत पर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो बाबा करने वाला है, ना करने वाला है, साढ़े वास्ते बराबर है। हम बाबे को नहीं मानते, किसको मानते हैं, कुरान और सुन्नत को मानते हैं बेटे। इसलिए समझदार वो है जो जल्दी से अपना हर शे लपेटे और कहे सरकार मैं आपके लिए, ओ यार नबी दे हक च वोट ते दियो, हाँ ना खराबो, नबी दे हक च वोट ते दियो, एंजी रहना जे, डरे डरे रहना तो लोग क्या कहेंगे। मैं खुल्लम खुला बयान कर रहे हैं ना, मसलक किन्हां दी है, बरेलवियां दी, तो मैं बरेलवी बयान कर रहे हैं, मसलक क्या अपना कर रहे हैं, बरेलवी मसला की बयान, बरेलवियां को बरेलवी का मसलक नहीं पता। जब मैं लिखता हूँ ना कोई चीज़ तो लोग कहते हैं ये मस्जिदों में बयान नहीं किया जाता, मैं क्या मैं कर रहा ना, मैं बरेलवी हूँ मान लै, तो मैनू क्या तू सही बरेलवी कह, माँ मर जाए क्या, क्योंकि यहाँ रिवाज है जो अच्छा भी करे उसे अच्छा नहीं कहना, जो अच्छा करे उसे अच्छा नहीं कहना, बुरा ही कहना। भावें देवबंदी भाभी बरेलवी है, मेरे नज़दीक ये मसले नहीं है, कुरान और सुन्नत पर कौन बरेलवी देवबंदी भाभी। मैं ये कहा करता हूँ, अक्सर कहा करता हूँ, आप बरेलवी हैं, मैं होना चाहता हूँ, अच्छा बताएं क्या करें, जिस बरेलवी ने ना पढ़ा छित्तर फड़ के ठा ठा लाओ, खाना खराबा तो फर्क नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ बेटे, आपका दीन खा लिया है। देवबंदी बरेलवी भाभी आपस में लड़ते रहे, मिर्जा इंजीनियर पैदा हो गया फितना, हूँ तिन्ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ते पे, हूँ तिन्ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़ते पे, तिन्ने उन्हें तिन्ने ने सारे लपेटिया ठा ठा पांदा पे, उन्होंने दी गल्लां कला के उन्हें ठा ठा पांदा। और तुहाडे बाबे की करते पे ने, बाबे तो शाह ही कोई नहीं, ऐसा ही है ना। हालांकि जिस चीज़ पर वो कह रहा है ना वो गलत कह रहा है, वो झूठ बोलता है जिस चीज़ पर कह रहा है। मैंने आगे भी कहा था हमारा एक कानून है शरीयत और तरीक़त का, क्या है, जो बाबा शरीयत पर नहीं वो तरीक़त में नहीं, जिस किताब में कोई खिलाफ शरअ बात है वो हमारी है ही नहीं। अब ये कहें कि किताबें आपकी हैं, भाई वो यार साड़ियाँ किताबां ने असी सूफियां का किदों दफा किया है, इससे कानून बनाता है कि जो शरीयत के मुताबिक नहीं, गलत बात है, जिसके मर्जी हो, चाहे कशफुल मजूब में हो, चाहे चिश्त में हिस्त में हो, किसी में भी हो, हम मानते ही नहीं। तो बात समझ में है कि नहीं है? हम दफा करते ही नहीं बेटे, दफा करते हैं कुरान और सुन्नत का, हम बाबों का दफा करते ही नहीं है, हम तो हदीस का करते हैं। इसलिए जब भी कोई अहले हदीस कहता है हम अहले हदीस हैं, मैं उससे एक ही क्वेश्चन करता हूँ, मैं क्या, अगर तुम अहले हदीस हो ये बता दो सही अहादीस के मुताबिक तुम्हें नमाज का तरीका किसने सिखाया? कितना आसान सा सवाल,
مشکل ہے، وہ مشکل ہے، بس پوچھ لیں، مجھے بتا دیجئے کہ صحیح احادیث کے مطابق نماز کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کیونکہ صحیح احادیث کی ٹرمنالوجی بھی بعد میں آئی، فقہ کے بعد آئی ہے ٹرمنالوجی، اصطلاحات جو ہے نا، صحیح حدیث، صحیح لذاتِ صحیح لگا رہی، حسن لذاتِ حسن لگا رہی، یہ ساری بعد میں آئی، پہلے رسول اللہ کے دور میں تھی نہیں۔ یہ قانون ایک ہی ہے، کس نے سکھایا؟ باپ کا نام بتاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کے مطابق ہمیں نماز کا طریقہ بتایا، ہم کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے ہم امام کی پیروی کرتی ہیں، جو امام قرآن و سنت پر نہیں ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو قرآن و سنت پر ہیں، اگر امام ابو حنیفہ کی کوئی بات صحیح یا ضعیف حدیث کے خلاف ہے تو ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میں ضعیف حدیث کو بھی مانتا ہوں اپنے قول سے زیادہ، کیونکہ وہ بھی حدیث کی ایک قسم، اس لیے میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کر لیتا ہوں۔ اگر خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی نے فرمایا ضعیف حدیث ہے، میں مان لوں گا، اس نے قانون بنایا ہے نا۔ آپ کا قانون کس نے بنایا وہ بتا دیں۔ محرم الحرام، یزیدی اور حسینی، اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ یہ سارے بیٹے آپ کا دین کھا جائیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ یزید، با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ کے باپ کا نام یزید، آپ یزید نام نہیں رکھ سکتے، کتنا پروپوگنڈا ہے یزید کے خلاف، اور یزید کے رولے میں ایک نیا دین ایجاد کر دیا اہل تشیع نے، نیا دین نبی کا نہیں ہے۔ نبی کا دین ان کے صحاب سے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ، وہ ہے نا راوی، وہ ان کے راوی کون ہیں؟ ابو بریدہ، زریرہ، فلانا ٹھیگرا، وہ صحابی نہیں ہے۔ اور جس کے فضائل نبی بیان کرے وہ کافر، اور جو تمہارے جن کے فضائل نبی کے ہے ہی نہیں اور جو ہیں ہی بعد میں، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ نبی کے دشمن ہے، اسلام کے دشمن ہے، کھلم کھلا بات کر رہا ہوں، اسلام کے دشمن ہے۔ ان کا دین سرکار سے شروع ہی نہیں ہوتا، ان کا دین، کوئی کہتا ہے نا وہ فلانا جی پتہ جواد نقوی بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ فلانا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ اس طرح بات، جس کی بنیاد کتب اربع ہے، جو ان کی بنیادی کتب ہے احادیث کی، جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے امام جعفر صادق کی کتابیں ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، لیکن جن کی بنیاد کتب اربع ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ کوئی بھی ہو جس کی بنیاد ساستہ نہیں ہے، جس کی بنیاد دیگر حدیثیں نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، نبی کا منکر ہے۔ تو بات سمجھ آئی نہیں؟ اور قرآن ہے نا، قرآن چھوڑ کے اللہ کو مان سکتے ہو کہ قرآن کی مانو گے؟ اطاعت رسول کرنی پڑے گی تو احادیث سے کے ساتھ سنت پر عمل کرنا پڑے گا۔ جس کے پاس احادیث ہی نہیں وہ سنت رسول پر نہیں۔ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، وہ امامت سے ایک نیا دین لے لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام وہی ہے جہاں پر نبی ہوگا، ورنہ ختم نبوت کے منکر ہے۔ سچی بات، پکی بات، نبی کے منکر، امامت کے نام پر ایک نیا دین گھڑنے والے۔ ہم امام کی بات ہے، سرکار کے بعد، وہ سرکار ہی ہیں۔ سرکار کے بعد کی بات کیا ہوئی ہے؟ سرکار ہی ہیں، سرکار کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر نبی نے دین نہیں سکھایا تو کس نے سکھایا؟ تم مولا علی کے دور میں بھی نہیں تھے، ہانا حرابو، تھی کربلا تک نہیں سو، تھی انڈر گراؤنڈ سارے نو ماریا، لاشاں دی سیاست کی تھی، اہل بیت پر کتنا ظلم ہوا، ان کو ذبح کر دیا گیا، کرنے والے مسلمان تھے، تو تھی کی کر دے پہ سو، تسی کتے سو؟ وہ ایک بندہ دسو نا تسی کتے سو؟ آپ تو تسی ہے نہیں سو، بچان والے تھا نہ آندا کوئی نہیں۔ 21 صحابہ امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، کتنے؟ 21 صحابہ امام حسین رضی اللہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ایک بھی بندہ 14-12 تقیہ بدا کا کیا عقیدے کا نہیں تھا۔ گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے دین بچاؤ، جب تک آپ کو دین نہیں سکھایا جائے گا، میں موٹیاں میں بھی شان امام حسین بیان کر، ان کی شان بیان کیا کرنی ہے؟ سیدھی بات ہے، جنت کے سردار ہے، ان کی اجازت کے بغیر جنت میں جائے گا کوئی نہیں۔ شان کیا بیان کرنی ہے؟ جنت کے سردار ہیں یار، میرے نبی نے شان بیان کر دی ہے، ہماری کتابوں میں لکھی ہے، اب ہم اپنی کتابوں سے مکر رہے ہیں کوئی؟ لو جی اہل بیت کے فضائل نہیں بیان کر رہے، اوہ اہل بیت کے فضائل کیا بیان کریں؟ کہہ تو رہے ہیں جنت کے سردار ہیں، جن کو میرے نبی نے جنت کا سردار بنایا، تیرا انہوں نے کی تعلق ہے؟ تیرے پاس ہیں ان کی حدیثیں؟ نہیں۔ یقین مانے سیدہ فاطمہ کی 0 ایک حدیث بھی ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے، ان کے پاس ایک نہیں ہے۔ جس سیدہ کو معصوم مانتے نا، ایک حدیث نہیں ہے۔ اچھا چلو یہ بتا دو، ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ بتا دو تمہیں کہا تھا اہل بیت نے ہمارا بدلہ لینا؟ کہا تھا؟ کون ہو تم؟ آپ ہی آ گئے ہو ساڈے روپ دے تے ٹھاٹھا مارتے پے ہو، کٹنے پے ہو، سانو ہی پھڑ گئی یار، تے ہر گندے بندے دے پیچھے کھلو جان گے، بھاویں کنجر ہی کیوں نہ کھلو جان گے پیچھے،
ہر لبرل کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ کٹھے ہیں نا، ہم کٹھے ہی نہیں ہیں۔ 10 میری گل سنو گے، 10 کو میں تو فلانے دا مرید ہوں، میں فلانے دا مرید ہوں، میرے پیر نے تو گل ہی نہیں کی۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں۔ ہم ایک مفتی صاحب کے پاس ہمارے دوست کے فتویٰ لینے کے لیے، اس کتاب میں ہم نے جو لکھا ہوا تھا نا، وہ لکھا ہوا تھا کہ سفر میں علائیں بلائیں نہیں آتی۔ کیا ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اور حدیث بھی ہے، لا سفر کچھ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے اس مفتی سے فتویٰ لینے کی بات کی نا، وہ کہنے لگا میرے پیر نے کتاب یہ لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ بلائیں آتی، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ مفتی ہے، کیا کہا اس نے؟ حضور فرمائے لا سفر میں بلائیں نہیں آتی، اور وہ مفتی کہے میرے پیر نے کیونکہ لکھ دیا میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ جو جہنم میں نہیں ہیں، جن کے بچے چلی جائیں گے، جنہوں نے الٹا لگایا جائے گا ہانا خرابو، اور پیر افضل ہے کہ نبی؟ میری بات اگر شریعت کے خلاف ہے تو کوڑے میں پھینکو، اگر میری بات شریعت کے حق میں ہے تو پھر سدھے ہوئے ہو، اگر نہیں نہ ہوگے رابطہ خود سیدھا کر دے گا، فکر نہ کرو۔ اور وہ سارے اختیار ہے، نہیں نہ مانو گے تو منکروں میں ہو جاؤ گے، مان جاؤ گے سیدھے سنبھل جاؤ گے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں بیٹے، پڑھے لکھے مسلمان، پروڈکٹ بڑی اچھی بیچتے ہیں، مارکیٹنگ کرنی ہمیں بڑی اچھی آتی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے دین نیچے آئے، لعنت ہے ہم پر، نیچے نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔